پیارے بچوں، آج ہم آپ کو جادوگر کی کہانی سناتے ہیں۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ نیک اور رحم دل تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، وہ بھی بہت نیک تھے۔ بادشاہ اور ملکہ اکثر اداس رہتے تھے کیونکہ ان کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ انہیں بیٹی کا بہت ارمان تھا۔ وہ دن رات اللہ سے اپنے لیے بیٹی کی دعا کرتے۔ کچھ سالوں کے بعد خدا نے ان کی دعا سن لی اور انہیں ایک چاند سی بیٹی عطا کی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، بھورے بال، نیلی آنکھیں اور گورا رنگ۔ دونوں بھائیوں کی تو جیسے جان تھی اس میں۔ بادشاہ نے اس کا نام گل بہار رکھا۔ جیسے جیسے شہزادی گل بہار بڑی ہوتی گئی، اس کا حسن اور بھی بڑھتا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی 18 سال کی ہو گئی۔ ایک دن شہزادی اپنی کنیزوں کے ساتھ بال کھولے محل کی چھت پر ٹہل رہی تھی کہ وہاں سے جادوگر کا گزر ہوا۔ وہ شہزادی گل بہار کو دیکھ کر اس کا عاشق ہو گیا۔ تمام کنیزیں جادوگر کا بھیانک چہرہ دیکھ کر ڈر گئیں اور شہزادی کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جادوگر کا چہرہ کافی خوفناک تھا۔ اس کی 3 آنکھیں تھیں۔ جادوگر نے کنیزوں سے پوچھا، یہ پری کون ہے؟ کنیزوں نے جواب دیا، یہ پری نہیں، ہماری شہزادی گل بہار ہے۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ فوراً یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ شہزادی آ کر تمہارا سر دھڑ سے الگ کر دیں گے۔ جادوگر نے ہنستے ہوئے جواب دیا، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے اس کو دیکھتے ہی محبت ہو گئی ہے، میں اس سے شادی کروں گا۔ شہزادی کنیزوں کے پیچھے کھڑی جادوگر کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ جادوگر نے اچانک ایک پھونک ماری، تمام کنیزیں بے ہوش ہو گئیں۔ پھر جادوگر شہزادی گل بہار کے قریب آیا اور اسے اٹھا کر اپنی حویلی کی طرف لے گیا۔ جادوگر کے جاتے ہی تمام کنیزیں ہوش میں آ گئیں اور دیکھا جادوگر شہزادی کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ انہوں نے یہ تمام قصہ بادشاہ اور اس کے بھائیوں کو بتا دیا۔ جلد ہی یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گئی۔ شہزادوں نے اپنے سپاہی کبھی جنگل کی طرف بھیجے تو کبھی پہاڑوں کی طرف۔ جب کافی تلاش کے بعد بھی شہزادی کی کوئی خبر نہ ملی تو شہزادوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود باری باری اپنی بہن کو ڈھونڈنے جائیں گے۔ پہلے بڑا بھائی جائے گا، اگر 1 ہفتے تک بڑا بھائی نہ آیا تو پھر چھوٹا بھائی جائے گا۔ اگلی صبح بڑا بھائی اپنے گھوڑوں پہ سوار اپنی تلوار کو اٹھائے کھانے پینے کا سامان لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ شام ہوتے ہوتے وہ جنگل کے بیچ پہنچ گیا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ دور اسے ایک ہلکی سی روشنی نظر آئی۔ شہزادہ وہاں چل دیا۔ قریب پہنچا تو دیکھا وہ ایک جھوپڑی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ جھوپڑی میں کوئی موجود ہے۔ شہزادے نے اجازت لی، یہاں کون ہے؟ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے دیکھا ایک نورانی بزرگ جائے نماز پہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے شہزادے سے جنگل آنے کی وجہ پوچھی۔ شہزادے نے تمام بات بزرگ کو بتا دی۔ بزرگ نے شہزادے کو بتایا، اس جادوگر کا نام کانا جادوگر ہے۔ اس جنگل کے باہر دائیں طرف آگ کا دریا ہے اور اس کے بعد پھلوں کا باغ ہے اور اس باغ کے سارے پھل جادوئی ہیں اور ان پھلوں کو جو بھی کھاتا ہے وہ پتھر کا ہو جاتا ہے۔ اس باغ کے بعد کالی پہاڑیوں کے بیچ میں اس کی حویلی ہے اور اس حویلی میں ہی تمہاری بہن قید ہے۔ شہزادے نے بزرگ سے پوچھا، میں اس حویلی تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ بزرگ نے بتایا، لو یہ روٹی لے لو، جنگل پار کرتے ہی تمہیں بھوک لگے گی، آدھی روٹی کھانا اور آدھی بچا لینا۔ پھر بزرگ نے شہزادے کو اپنی جادوئی چادر دی اور کہا، اور یہ چادر بھی لے لو، تم یہ چادر آگ پر ڈالو گے، آگ بجھ جائے گی، تم اس طرح اس کے باغ میں پہنچ سکتے ہو۔ باغ میں پہنچتے ہی تمہیں پھر بھوک لگے گی، تم وہ بچی روٹی کھا لینا، کیونکہ جادوئی پھل کھانے سے تم پتھر کے ہو جاؤ گے۔ بزرگ نے اس شہزادے کو ایک مٹی کے دانوں والی تسبیح دی اور کہا، اور جب تم پہاڑوں سے ہوتے ہوئے اس کی حویلی میں پہنچو تو یہ تسبیح کے دانے جادوگر کی ماتھے والی آنکھ پر مار دینا، وہ کچھ دیر کے لیے اندھا ہو جائے گا اور تم اسی وقت اس کی گردن اڑا دینا۔ شہزادہ بزرگ سے چادر اور تسبیح لے کر محل کی طرف چل پڑا۔ جنگل ختم ہوتے ہی شہزادے کو شدید بھوک لگی اور بے خیالی میں وہ پوری روٹی کھا گیا اور آگ کے دریا کی طرف چل پڑا۔ دریا آتے ہی شہزادے نے بزرگ کی چادر آگ پر ڈالی، آگ بجھ گئی۔ شہزادہ باغ میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف لذیذ پھل دیکھ کر شہزادے کی طبیعت للچا گئی۔ شہزادہ خود کو قابو نہ کر سکا اور ایک سیب کھا لیا۔ سیب کھاتے ہی شہزادہ پتھر کا بن گیا۔ دوسری طرف بادشاہ اور شہزادہ بے صبری سے شہزادے کا انتظار کر رہے تھے۔ 1 ہفتہ گزر جانے کے بعد جب شہزادہ واپس نہ آیا تو چھوٹا شہزادہ اپنے بھائی اور بہن کی تلاش میں نکل پڑا۔
और जंगल में उसी बुजुर्ग की झोपड़ी में पहुंच गया। बुजुर्ग ने उसे भी वही तमाम बातें समझाई और चादर देकर कहा, अपने भाई को जादूगर के उस बाग में तलाश करना और उससे वो तस्बीह ले लेना। शहजादा बुजुर्ग से रुखसत लेकर वहाँ से हवेली की तरफ चल दिया। हर तरफ जंगल ही जंगल था। जंगल खत्म होते ही उसे शदीद भूख लगी, मगर उसने आधी रोटी ही खाई। इसी तरह आग के दरिया पर चादर डाली और दरिया के पार चला गया। फलों का बाग आते ही शहजादे को दोबारा भूख लगी। बाग के फल देखकर उसका दिल बहुत ललचा रहा था, मगर उसने अपनी आधी रोटी निकाली और खा ली। फिर इसने अपने भाई को तलाश किया। कुछ ही फासले पे उसे अपना भाई दिखाई दिया। वो अपने भाई तक पहुंचा और उसके हाथ से तस्बीह लेकर पहाड़ों के बीच से होता हुआ जादूगर की हवेली में पहुंच गया। इसने काले कपड़े पहने हुए थे, जिसकी वजह से वो अंधेरे में बचते बचाते उस कमरे में पहुंच गया जहां उसकी बहन शहजादी गुलबहार कैद थी। शहजादी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई और बताया कि जादूगर के आने का वक्त हो चुका है, वो इसी कमरे में छुप जाए। शहजादे ने उसे कहा, तुम उसे बातों में लगाए रखना, मैं मौका दिखते ही तस्बीह के दाने उसकी आंख पे मार दूंगा। कुछ ही देर गुजरी थी कि जादूगर आ गया। जादूगर शहजादी से बोला, यहाँ कोई और भी है? शहजादी ने कहा, नहीं नहीं, मेरे अलावा यहाँ और कोई नहीं है। मैं इस कैद से तंग आ गई हूँ। कितने दिन हो गए हैं मुझे कोई बचाने भी नहीं आया, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। जादूगर ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा। मौके का फायदा उठाते ही शहजादा बाहर आया और जादूगर की आंख पर तस्बीह के दाने मारे, जिससे वो अंधा हो गया और शहजादे ने उसी वक्त उसका सर कलम कर दिया। जादूगर के मरते ही हवेली में जलजला आ गया। शहजादा अपनी बहन को लेकर फौरन हवेली से बाहर आ गया। फलों के बाग में आया, देखा उसका बड़ा भाई बिल्कुल ठीक हो चुका था। बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपने महल रवाना हो गए, जहाँ वो दोबारा हंसी खुशी रहने लगे। प्यारी कहानी से हमें ये पैगाम मिलता है कि भाई अपनी बहनों की हिफाजत के लिए बड़े से बड़े खतरे की भी परवाह नहीं करते हैं।